ویلکم بیک. آج ہم ان کنٹیسٹنٹس کے نام اناؤنس کر رہے ہیں جنہوں نے ایشیا فاؤنڈیشن اور ڈان نیوز کے کانٹیسٹ پاکستان کے لیے جمہوریت کیوں ضروری ہے اس میں حصہ لیا، اور فرسٹ 3 میں سے ہم آپ کو ایک اور ڈاکومنٹری دکھائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. سن 1947 دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرتا ہے، پاکستان، جس کا مطالبہ محض دیوانے کی بڑھ سمجھا جاتا رہا. وہی پاکستان ایک ناقابل تردید سچ بن گیا. پاکستان کو آزاد ہوئے 63 سال ہو چکے ہیں، مگر بدقسمتی کہ ہم بحیثیت قوم اس مقام پر نہ پہنچ سکے جہاں اس وقت ہمیں ہونا چاہیے تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ ہم پر رائج وہ طرز حکومت ہے جس نے ہمیشہ عوامی رائے کو اپنے پاؤں تلے روندا اور ملک کی قسمت کے فیصلے صرف ایک شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے. تاریخ گواہ ہے کہ ان 63 سالوں میں ہم 4 بار آمریت کا منہ دیکھ چکے ہیں. آمریت کا سادہ ترین مطلب ہے کہ کوئی شخص بزور طاقت ریاست پہ حاوی ہو جائے اور عوام کی قسمت کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لے. سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے. آمریت نے کبھی عوامی رائے کی صحیح معنی میں ترجمانی نہیں کی، بلکہ اس ملک کو وہ دن دکھلائے جن کو یاد کر کے آج بھی ہر پاکستانی کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے. اس آمریت نے کچھ ایسے ناپسندیدہ فیصلے بھی کیے ہیں جس نے انصاف کے متوالوں کو انصاف فراہم کرنے سے نہ صرف روکا بلکہ انہی کے گھروں میں ان کو مقید کر دیا. میڈیا کے منہ پر تالے لگا دیے گئے اور اپنے دور حکومت میں ایسی خارجہ پالیسی کو اختیار کیا جس کے اثرات نہ صرف عوام بلکہ آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ایک کٹھن امتحان بن گیا. اور آخرکار خودکش بمبار کی اصطلاح ملک میں استعمال ہونے لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں معصوم جانوں کو ابدی نیند سلا دیا، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے. پھر بھی اس زندہ قوم نے ہمت نہ ہاری بلکہ ہمیشہ آمریت کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور جمہوریت کے حق کا نعرہ بلند ہوتا رہا، کیونکہ پاکستانی قوم اس بات سے آشنا ہے کہ جمہوریت ہی ان مسائل سے نجات دلانے کا واحد راستہ ہے. جمہوریت کا سادہ ترین مطلب ہے ریاست کو عوامی رائے کے مطابق چلانا. جیسا کہ عوامی رائے مختلف ہو سکتی ہے تو اکثریتی رائے کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی ہے. اس لیے اکثریتی رائے حاصل کرنے کے لیے ریاست کے ہر بالغ شہری کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے. جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ عوام نے کئی جمہوریت بار میں کیا، جن میں سب سے نمایاں 1973 کے آئین کی تشکیل. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، تو دیکھ لیجیے اس ملک نے 25 برس میں اپنا آئین نہیں بنایا. میں اپنا آئین دوں گا. میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، جہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت. جناب اور میں کیا کہوں جمہوریت کے لیے؟ موجودہ دور میں جمہوری تحریک نے انصاف کی بحالی کو یقینی بنایا. NFC ایوارڈ جو پچھلے 19 سالوں سے 4 صوبوں کی رضامندی کا منتظر تھا، وہ ایک جمہوری حکومت میں ہی ممکن ہو سکا.
اور ایک جمہوری طریقے سے منتخب ناظم نہیں کراچی شہر کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ہم اس حقیقت کو بھی جھٹلا نہیں سکتے کہ ہمارے ملک کے جمہوری ادوار کے حکمران بھی اپنے آپ کو جمہوری اصولوں پر پابند رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس ناکامی کی وجوہات کیا ہے؟ جمہوریت کو کامیاب ہونے کے لیے ایک تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ جب بھی پاکستان میں جمہوری ادارے مضبوط ہونے لگتے، آمریت آڑے آ جاتی اور ایک پھلتی پھولتی جمہوریت کو پھر سے کھوکھلا کر دیا جاتا۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان 63 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں، مگر صرف ایک ہی حکومت اپنا دور اقتدار پورا کر سکی، اور اسی وجہ سے پاکستانی قوم جمہوریت کے ان ثمرات سے محروم رہی جو ایک جمہوری ملک کو میسر ہوتے ہیں۔ مگر پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے جس کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ جمہوریت کو مضبوط ہونے کے لیے وقت دینا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جمہوریت ہی ایک واحد راستہ ہے جو ہمیں ان کٹھن مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے۔ جب بھی جمہوری ادارے مضبوط ہونے لگتے ہیں، آمریت آڑے آ جاتی۔ ناظرین، یہ ان 3 میں سے ایک ڈاکومنٹری تھی جو کہ آج 1 لاکھ روپے کے پرائز کی حقدار ٹھہرے گی، اور وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون 3 کنٹیسٹنٹس ہیں جو کہ ونرز قرار پائے ہیں ایشیا فاؤنڈیشن اور ڈان نیوز کے اس کانٹیسٹ کے۔ ایک وقفے کے بعد